عقیدہ ختم نبوت اسلام کے ان چند بنیادی عقائد میں سے ہے جس پر ساری امت کا اجماع رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بدقسمتی سے ملت اسلامیہ کو کئی فرقوں میں تقسیم کر دیا گیا، لیکن ان تمام تر اختلافات و انتشار کے باوجود صحابہ کرام سے لے کر آج تک پوری امت کا یہ عقیدہ اور یہ یقین رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ آپ کی جلوہ گری کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند فرما دیا، لہٰذا اب کسی بھی لحاظ سے کسی بھی نوعیت کا کوئی بھی نبی دنیا میں نہیں آ سکتا۔ نہ کوئی ذلی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی اصلی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی تشریعی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی غیر تشریعی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی نئی شریعت کے ساتھ آ سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی بغیر شریعت کے نبی بن سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا قطعی ہے، یقینی ہے، جو کتاب اللہ سے بھی ثابت ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے، اور اجماع امت سے بھی ثابت ہے۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال ظاہری کے بعد مسلمانوں کا جو سب سے پہلا اجماع ہوا ہے وہ اسی معاملے اور اسی مسئلے پر ہوا ہے کہ اب جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ واجب القتل ہوگا۔ اور اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد یہ تھی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ حیات میں جب اسود انسی نامی ملعون نے نبوت کا دعویٰ کیا تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو اس کے قتل کے لیے مأمور فرمایا، اور اس صحابی نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسود انسی کو جہنم واصل کیا۔ پھر اسی طرح مسلمہ کذاب نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت وحشی نے اسی نیزے سے قتل کیا جس نیزے سے آپ نے زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام لانے سے قبل حضور کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اس کے بعد آپ بطور شکر یہ بات کہا کرتے تھے کہ اگر میں نے اس نیزے سے دنیا کے بہترین انسان یعنی کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے تو آج میں نے اسی نیزے سے دنیا کے بدترین انسان یعنی کہ مسلمہ کذاب کو جہنم واصل کیا۔ نبوت کے ان جھوٹے دعوے داروں کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ قیام پاکستان کے بعد بھی مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکاروں کی صورت میں یہ فتنہ پاکستان میں بھی داخل ہوا، اور پاکستان میں رہ کر خود کو مسلمان کہہ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا رہا۔ اس پر علماء نے تحریک ختم نبوت کا آغاز کیا، اور پھر بالآخر علامہ شاہ احمد نورانی نے 30 جون 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں قادیانیوں کے خلاف قرارداد پیش کی، جس پر مکمل بحث و مباحثے کے بعد اور مکمل جرح کے بعد اور بالآخر 7 ستمبر 1974 کو یہ قرارداد منظور کی گئی، جس کے نتیجے میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ یقیناً یہ دن مسلمانوں کے لیے ایک عظیم فتح کا دن ہے، یہ دن عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور اس کے دفاع کا دن ہے، لہٰذا دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ وہ ہمارے وہ تمام اکابرین جنہوں نے ختم نبوت کی تحریک میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہم سب کو قیامت تک اس عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اور دفاع کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔